بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو پڑھنا سیکھے پارٹ نمبر 3 کا یہ سبق نمبر 4 ہے۔ اس کے اندر ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں ہم وحی کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے اسلام۔ تو چلیے آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ جو ہماری سیریز چلی ہے اردو پڑھنا سیکھے پارٹ نمبر 3 کی، اس کے اندر میں آپ کو صرف اردو پڑھ کر بتا رہی ہوں، اس میں الفاظ کی تشریح بھی نہیں کر رہی ہوں اور نہ ہی آپ کو سوال بتا رہی ہوں، کیونکہ میں نے پارٹ 2 کے اندر آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہے۔ تو اگر آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی ہے تو سب سے پہلے جا کر میری جو پچھلی ویڈیوز پہلے سے اپلوڈ ہے اس کو پہلے ضرور دیکھیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ ساری ویڈیوز سمجھ میں آ جائے گی۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اسلام، جس تعلیم کو لے کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اس کا نام اسلام تھا۔ اسلام کے معنی یہ ہے کہ اپنے کو خدا کے سپرد کر دے اور اس کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دے۔ اس اسلام کو جو مان لیتا تھا اس کو مسلم کہتے تھے، یعنی خدا کے حکم کو ماننے والا اور اس کے مطابق چلنے والا، اور ہم اس کو اپنی زبان میں مسلمان کہتے ہیں۔ توحید، اسلام کا سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی اس کا ساتھی اور ساجھی نہیں، زمین سے آسمان تک اسی ایک کی سلطنت ہے، سورج اسی کے حکم سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، آسمان اس کے فرمان کے تابع اور زمین اس کے اشارے کی پابند ہے، پھل پھول درخت اناج سب اسی کے اگائے ہوئے ہیں، دریا پہاڑ جنگل سب اسی نے بنائے ہیں، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر اور مقابل ہے، دکھ درد اور رنج و غم سب وہی دیتا ہے اور وہی دور کرتا ہے، ہر خیر اور خوشی اور نعمت وہی دیتا ہے، وہی چھین سکتا ہے۔ اسلام کے اس عقیدے کا نام توحید ہے اور یہی اسلام کے کلمے کا پہلا جز ہے۔ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں اور نہ اس کے سوا کسی کا حکم چلتا ہے۔ آگے ہے فرشتے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کے کاموں کو وقت پر قاعدے سے انجام دینے کے لیے بہت سی ایسی مخلوقات بنائی ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ یہ فرشتے ہیں جو رات دن اللہ کے حکم کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں، ان میں خود کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے فرمانے سے ہے۔ یہ اسلام کے عقیدے کا دوسرا جز ہے۔ تیسرا جز کیا ہے؟ رسول۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے جتنے رسول آئے ہیں وہ سب سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے ہیں اور سب کی تعلیم ایک ہی تھی۔ سب سے پیچھے دنیا کے آخری رسول ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ کتاب۔ چوتھا یہ ہے کہ رسولوں کی معرفت، اللہ کی جو کتابیں تورات انجیل زبور اور قرآن وغیرہ آئی ہے سب سچی ہے۔ مرنے کے بعد پھر جینا۔ پانچواں یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم پھر قیامت میں جی اٹھیں گے اور خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور وہ ہم کو ہمارے کاموں کا بدلہ دے گا۔ ایمان۔ یہی 5 باتیں اسلام کا اصلی عقیدہ ہے جس کا ہر مسلمان یقین کرتا ہے۔ انہی باتوں کو مختصر کر کے ان 2 فقروں میں ادا کیا جاتا ہے اور جن کے زبان سے کہنے اور دل سے یقین کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدائے برحق کے سوا کوئی اللہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی باتوں کو پھیلانے
اور لوگوں کو سمجھانے کا حکم ہوا۔ تو یہاں پر ہمارا سبق نمبر 4 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔